بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، بھوکے رہ کر کے سب کو کھلاتی ہے ماں، میری ماں ان کی ماں۔ الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، وقت کافی ہو چکا ہے اور ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے سننے والے کتنے بھی، اس لیے وقت کا جو تقاضا ہے اسی تقاضے کے مطابق انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے بینر میں جو دو الفاظ لگے ہوئے ہیں میں اسی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک عشاء سے اب تک ہم لوگوں نے جتنی بھی باتیں سنی یقیناً ان کا بھی کہیں نہ کہیں شوشہ اور گوشہ اسی بینر تلے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو الفاظ بینر پر لگے ہوئے ہیں ان دو الفاظ کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لگا ہوا کیا ہے؟ یقیناً میرے بھائیوں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بینر میں لگے ہوئے الفاظ ہیں ایک تعلیمی بیداری اور دوسرا لفظ ہے اس میں اصلاح معاشرہ۔ اب تک تو ہم لوگوں نے جو بھی بات سنی ہے ان کا موضوع سے کسی نہ کسی اعتبار سے مناسبت تھی، لیکن موضوع کو لے کر کے جو بات ہونی تھی اس بات کے تحت ابھی کچھ بات تشنا رہ چکی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں آپ جو پردے میں سن رہی ہیں ان سے بھی یہی عرض ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں جو یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے درمیان ایک پروگرام ہو رہا ہے جس پروگرام کا نام ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ، تو اس میں لفظ دو ہے، دونوں لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ان دونوں لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو منطقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں لفظوں کے اندر تلاسل کی نسبت ہے، اس کو نسبت تلاسل بولتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں تعلیمی بیداری ہوگی تو یقیناً اس تعلیمی بیداری کے نتیجے میں معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ
انسانوں کے درمیان تعلیم جو حقیقی اور نورانی تعلیم ہے، انسانوں کے درمیان میں وہ تعلیم پائی جائے اور ان کے معاشرے کی اصلاح نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں نا بھائی کہ جہاں پہ تعلیم ہوگی یقیناً اس معاشرے کی سدھار، اس معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی اور اس معاشرے کے اندر اصلاح سے وہ معاشرہ بدل جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کی حقیقت یہ ہے کہ آج اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ انہی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس معاشرے کی اصلاح کا جو علاج قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے وہ ایک مختصر سی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں غور کرنا ہے۔ میری ماں بہنیں، آپ بھی سوچئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی ہو رہی ہے، اس برائی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس برائی کو ختم کرنے کا اور معاشرے کو سدھارنے کا قرآن کریم ہمیں سبق دیتا ہے۔ اس سبق کو ہمیں اپنی گریبان سے باندھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے باپ کے گھر سے لا کر کے کوئی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ کلام الہی کہ جس کلام الہی کے خلاف آج جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ابھی ایک مقرر صاحب نے اس سلسلے میں کچھ باتیں بھی پیش کی تھی۔ اس لیے یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے اے گڈیہاڑی کے رہنے والوں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، آج اپنے گریبان میں اس بات کو باندھ لیں اور اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھ لیں کہ قرآن کریم اور سنت رسول یہ مسلمانوں کو تو عظیم تحفہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو تحفوں کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو یاد رکھنا کہ تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ چاہے دنیا کے لوگ تمہیں گمراہ سمجھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہمارے پاس کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وہ حسین کتاب ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب کے شروع میں یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ ان کے اندر کیا باتیں ہیں، ان کی صداقت اور ان کی سچائی کی شہادت دیتی۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ کتاب اپنے اندر جو مضامین لیے ہوئے ہیں ان کی صداقت اور سچائی کو وہ بیان نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، قرآن خود اس کتاب کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے صادق اور سچا ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں، چونکہ وقت کم ہے، اسی وقت کم کے مطابق میں اختصار کے ساتھ آپ کے ذہن و دماغ میں احادیث کریمہ اور اللہ کے فرمان کے مطابق ذہن و دماغ میں کچھ باتیں گھسانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے تو کہہ دیا کہ اس میں کوئی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک چیز اللہ نے مضبوطی سے تھامنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کریم کو تھام، اور دوسری چیز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت رسول اللہ، یعنی میری سنت، میری سنت یہ وہ ایسی چیز ہے کہ آج ہم لوگ اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، ذرا عبرت سے دیکھیے گا۔ بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت باتیں سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم سنیں تو نیت ہماری عمل کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نانا، شعر کو نہیں سمجھا۔ مطلب یہ ہے شعر کا کہ انسان ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک مٹی کا پتلا بنا ہوا ہے، لیکن یہی انسان جو ایک جسم کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہے، جب ان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو قبر کے گڈھے میں ڈالنے کے بعد قبر کا گڈھا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ قبر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، میرے بھائیوں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو ابھی کبھی گھنٹوں اور 2 گھنٹوں تک باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جس قبر کے گڈھے میں ڈالنے کے بعد قبر کا گڈھا انسان کے لیے احادیث کریمہ کی روح سے آتا یہ ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، کہ انسان کے جو اس قبر کے گڈھے میں ڈالا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد یہ قبر کا گڈھا انسان کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے، جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ اور کیجئے ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ انسان کو صرف اسی ایک قبر میں ڈالا جاتا ہے، لیکن کیسے آخر وہ ایک قبر کا گڈھا جنت کا بھی باغ بن سکتی وہ قبر، اور جہنم کا گڈھا بھی وہ قبر بن سکتی ہے۔ اور کیجئے وہی یہی چیز عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں اس قبر کے گڈھے میں ہمارا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق پھر وہ قبر ہمارے ساتھ وہ حشر کرتی چلی جائے گی۔ یعنی اگر نیک اعمال کر کے اس قبر کے گڈھے میں جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ وہ قبر کا گڈھا ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گا، لیکن اگر ہم برا عمل کر کے گئے تو پھر وہی قبر کا گڈھا جہنم کا گڈھا بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یا کلام الہی، اور دوسری چیز احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ہمیں کھانا کس طریقے سے چاہیے، ہمیں پہننا کس طریقے سے چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر کیسا ہونا چاہیے۔ میں اختصار کے بعد ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا دین ہے، یہ پورا دین 5 چیزوں کے اندر منحصر ہے، 5 چیزوں کے اندر منحصر ہے۔ کتنی چیزوں کے اندر؟ 5 چیزوں کے اندر۔ ان 5 چیزوں سے باہر یہ دین اور نہیں ہے۔ انہی 5 کے اندر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک چیز آتی ہے عقائد، کہ ہمارا عقیدہ سب سے پہلے درست ہونی چاہیے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے نہیں کہنا چاہتا
چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں آپ کے عقیدے کے اندر گڑبڑی رہتی ہے، کبھی ذہن و دماغ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو رہتا ہے، لیکن بہت سارے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ ہماری زبان سے اللہ کے خلاف بھی بات نکل آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم کبھی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میری ماں بہنوں سے یہ آواز نکل جاتی ہے کہ کیا مصیبت ہے کہ اللہ نے مجھ کو اسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اللہ نے ہمیں بھی مصیبت اور اس پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، اللہ کا شکر منائیے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی پاکستان کے بہت بڑا عالم دین، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر کبھی بیمار ہوتا ہے تو ان کی بھی ایک مصلحت ہوتی ہے۔ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کبھی انسان اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا کر لیتا ہے کہ اللہ آپ مجھ کو جنت عطا کر دیجئے۔ کیا دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ مجھے آپ جنت عطا کر دیجئے، مجھے جنت دیجئے۔ اور حال یہ ہے کہ دنیا میں وہ کوئی ایسا عمل کیا ہوا ہوتا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے جنت مل جائے، تو اب کیسے کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان اس بیماری میں صبر کر لیتا ہے تو اس بہانے سے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ بتائیے غور کیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک آپ کا بینر کے اندر الفاظ لگا ہوا تھا اصلاح معاشرہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس معاشرے کی سدھار کے سلسلے میں ایک آیت بڑی اچھی نازل فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم والی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ مفتی تقی عثمانی پاکستانی قدس اللہ العالی نے اپنی کتاب کے اندر اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور انہوں نے یہ کچھ جو بھی مضامین بیان کیے ہیں وہ اصلاح معاشرہ سے متعلق ہی کے ذیل میں بیان کیا، چونکہ آپ کے بینر میں بھی لگا ہوا الفاظ ہے اصلاح معاشرہ، اس لیے وہ بڑے عالم ہیں۔ اور کیسا عالم ہے میں بتا بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا عالم دین ہے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع دیا ہے کہ 50 سے زائد ممالک کا سفر کر چکے ہیں، 50 سے زائد ممالک کا سفر۔ آج ایک پردھان منتری وزیر اعظم بھی اتنا نہیں سفر کر سکتا جتنا اللہ نے اس عالم دین کو سفر کروایا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے انسانوں کے اندر معاشرے کی سدھار کے لیے ان کی دکھتی ہوئی رت کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اگر معاشرے کی سدھار تمہیں کرنی ہے، اس لیے میرے بھائیوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور میری ماں بہنیں آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی میرے بھائی بھی سن رہے ہو تو یاد رکھیے گا، آج اگرچہ آپ اس پروگرام میں نہیں آئے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس ناطے کہ اللہ اور ان کے رسول سے محبت ہونے کے ناطے کہ اللہ کے رسول کا کلام چل رہا تھا کہ انہی کی بات کو سن کر کے ہمیں کہیں اللہ جنت نہ دے دے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کی سدھار کرنی ہے، اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ معاشرہ ہے کہ چڑیے کا نام۔ معاشرہ کس کے نام ہے؟ معاشرہ نام ہے چند افراد کے ملنے کا نام، کہ چند افراد جب مل جاتے ہیں، مل کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں، انہی کا نام معاشرہ ہے۔ تو معاشرہ جب چند افراد کے مل جانے کا نام ہے تو اب یاد رکھیے گا کہ اس مجموعے کی سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو اپنے افراد کو سدھارنا پڑے۔ اس لیے ہر کوئی سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیوں چونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں جن کے کانوں تک یہ آیت کریمہ نہیں پہنچی ہوتی ہے، اس لیے ان تک جو آواز پہنچ رہی ہے کہ ہمیں معاشرے
معاشرے کو سدھارنا ہے تو آج سے ہم لوگ یہ تحیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم کو معاشرے کو سدھارنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اپنے اندر کو جھانک لینا ہے، دیکھ لینا ہے۔ جو بھی بھائی جہاں سے سن رہے ہوں، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں، اپنے گریبان میں خود اپنے کو جھانک کر کے دیکھ کر کے اپنے کو اپنے عمل کی طرف آپ پورا راستے کا اپنے عمل کے راستے پر لگا دیجئے تو انشاءاللہ معاشرے کی سدھار ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا اصلاح معاشرہ، چونکہ وقت کم ہے اس لیے اصلاح معاشرہ کے متعلق ایک بنیادی بات۔ اور دوسرا آپ کے اندر اس بینر کے اندر لگا ہوا تعلیمی بیداری، یاد رکھیے گا تعلیمی بیداری یہ کیا چیز ہے؟ تعلیم کس کا نام ہے؟ تعلیم دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ایک تعلیم ہوتی ہے تعلیم دنیاوی اور ایک تعلیم ہوتی ہے تعلیم دینی۔ تو دین اور دنیاوی، ایک دنیا کی تعلیم اور ایک تعلیم ہے آخرت کی تعلیم۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن اور حدیث کریمہ کے اندر جس تعلیم کی تعریف اور عظمت بیان کی گئی ہے وہ دنیا کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم ہے جو اخروی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم لوگوں کا یہ ہے، بالخصوص میں اپنی والدہ اپنے والدین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں آپ بھوکے رہنے کو برداشت کر لیجئے، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی تعلیم سے محروم مت کیجئے، تعلیم سے محروم مت کیجئے گا۔ اگر تعلیم سے محروم کر دیا، چاہے آپ کو تعلیم جہاں بھی دینے ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی اولاد تعلیم یافتہ ہوگی تو پھر یاد رکھیے گا کہ معاشرے کی سدھار ہو سکتی ہے، ورنہ پھر معاشرے کی سدھار مکان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تعلیم کو ہم کو آگے بڑھانا ہے، اور کہنا یہ ہے کہ یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے۔ شاعر کہتا ہے حیرت تو یہ ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، ہے تو حیرت تو یہ ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی ہوا تھا اقرا سے۔ مطلب یہ ہے قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں سب سے پہلے یہ پیغام دیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو قرآن کریم کے اندر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ تعلیم کے سلسلے میں ہوئی۔ غور کیجئے گا عرب کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین کی طرف، کہ کیا وہاں تعلیم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کو یہ پیغام دیا جاتا کہ آپ اس کو بڑھائیں۔ توحید کے بارے میں نہیں دیا پیغام، رسالت کے بارے میں پیغام نہیں دیا، بلکہ تعلیم کے سلسلے میں پیغام دیا۔ اس لیے میرا بھائیو جو سامعین ہیں وہ بھی گھبرا چکے ہیں، اب ان کا بھی احساس یہی ہے کہ بات کو مختصر انداز میں ختم کر دیا جائے۔ اس لیے آپ کی نفسیت کا خیال کرتے ہوئے میں بھی بہت جلد بات کو ختم کرنے والا ہوں، آپ گھبرائیے مت، میں بھی آپ کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے بہت ہی بس 5-10 منٹ میں بات کو ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں تعلیم کو آگے بڑھانا۔ اب دو چند باتیں میں اپنی ماں بہن پردہ نشین ماں بہنوں سے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ماں بہنوں کے اندر بھی کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ماں بہنوں کے اندر برائی کیا پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار وقلنا بما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کی جماعت کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا، کہ تم لوگ صدقہ کرتی رہو، ابھی یہ شب برأت کا مہینہ آ گیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ آ گیا، کچھ دنوں کے بعد آپ کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے،
यकीनन रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि उसके अंदर हमारे माँ बहनों के ऊपर भी कुछ फरीज़े आयद होंगे, ज़कात जिसको कहा जाता है, उस ज़कात भी हमारे ऊपर आयद होंगे। इसलिए मेरी माँ बहनें याद रखें कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसद्दक़ना व इन्नी उरीदु अन अक्सरा अहलिन नार व कुल्लु बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए औरतों की जमात तुम सदका करो। तो उन औरतों ने कहा कि वो कुल्लु या बिमा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों? व इन्नी उरीदु अन अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मुझे औरतों ही की दिखलाई, यानी औरतों के जहन्नम के अंदर उसकी तादाद ज्यादा दिखलाई गई है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन औरतों ने कहा कि वो कुल्ना बिमा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल क्या वजह है कि औरतों को जहन्नम के अंदर ज्यादा दिखलाया गया है? तो याद रखिएगा हमारे माशरे के अंदर माँ बहनों के अंदर ये बुराई पाई जाती, इसलिए मैं बयान करना मुनासिब समझ रहा था। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसके ये दो बीमारी हमारी माँ बहनों के अंदर ऐसी होती है कि वो दो बीमारी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल फरमाता है कि उनकी वजह से जहन्नम के अंदर औरतें ज्यादा जाती हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बीमारी ये है कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती है, अपने शौहरों की नाशुक्री करती है। आज हमारे माशरे में ये बहुत ही बड़ी बेहयाई और बहुत ही समझिए कमी की बात है कि हमारी माँ बहनें जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो फिर ऐसा होता है कि अपने शौहर की नाशुक्री कर देती हैं। शौहर चाहे उसके लिए कितनों भी जान तक की बाजी लगा दे, लेकिन उनकी ज़बान से आखिर में यही निकलता है कि अल्लाह ने कैसा घर में भेज दिया कि जब से आई हो तब से मैं परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा एक बीमारी जो हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है शौहरों के ऊपर लान व तान करना, याद रखिएगा इस लान व तान को खत्म कर दीजिए और फरमाए वक़फ़ुल नाशिर के और शौहरों की नाशुक्री, ये दो चीज़ यानी लान व तान और नाशुक्री ये तो ऐसी बीमारी है जो हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है। इसलिए मेरे माँ बहनों याद रखिएगा आखिर में मैं बहुत ही मुखलिसाना मुअद्दबाना आजिज़ाना आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम से असल हमें यही सबक मिल रहा है कि हमें अपने माशरे को सुधारना है, तालीमी बदारी को आगे बढ़ाना है, अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करना है। अपनी औलाद को अगर आप तालीम से आरास्ते कीजिएगा और उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हमारे वालिदैन सबसे पहले अपने गरीबान को बांध लें और ये अहद कर लें कि जिस हाल में भी हो सके हम अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करेंगे और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान दें। एक जगह पर लिखा हुआ है कि माँ बाप के ऊपर जो 4 हुकूक आयद होते हैं उनमें से एक तो ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उनकी तरफ से अकीका नाम रखने का होता है और फिर उनकी तरफ से बात होता है कि जब उम्र दराज होता शादी के लाख होता शादी करना, और एक वो है कि उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम कर देना। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में ये हदीस पेश करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलास सदक़तुन जारिया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है दुनिया से चला जाता है तो इंसान के नाम अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। जानते हैं कि इंसान दुनिया में रह करके जो कुछ भी करता है वो सब का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 चीजें ऐसी है मेरे भाइयों आज वो रास्ता खुला हुआ है। मेरी माँ बहनें आपके लिए भी वह दरवाजा खुला हुआ है कि आप उस दरवाजे को इख्तियार कीजिए। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन याद रखिएगा कि आंख बंद होने के बाद भी कब्र के गड्ढे में पहुंचने के बाद भी आपको सवाब का सिलसिला जारी रहेगा और उस वक्त तक नहीं बल्कि जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक आपका वो सवाब पहुंचता रहेगा। उनमें से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया कर जाइए। इसकी तफसीर ये आती है कहीं मदारिस बनते कहीं मदारिस कायम हो तो उसका मदद कर दीजिए, कहीं मसाजिद बन रहे हो तो उसकी तामीर करवा दीजिए, उसमें तामीरी काम में हिस्सा ले लीजिए, और कहीं मकातिब चला तो उसमें हिस्सा ले लीजिए। जहाँ भी जो दीनी काम हो रहे हो वो सब आ जाते हैं सदक़ा जारिया में। और फरमाया आखिर में एक वो इंसान जो अपनी औलाद को नेक बना दे, यकीनन जब इंसान अपनी औलाद को नेक बना देगा तो जब भी वो इंसान दुआ करेगा तो अपने उन वालिदैन के लिए दुआ करेगा। और यही हाल होता है कि जिनकी औलाद अगर नेक और सालेह होती है तो वो इंसान चला जाता है, लेकिन उनकी वो औलाद अपने वालिदैन को कभी अपनी दुआ में खामोश नहीं रहती। इसलिए बेहतर ज़ख़ीरा हमारे लिए यही है कि अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाइए। और एक चीज़ फरमाई कि अपने औलाद को इल्म से बहरावर कर दीजिए। इल्म से जब बहरावर कर देंगे तो फिर वो जब तक उनका इल्म का सिलसिला चलता रहेगा तो वो सवाब हमारे ज़ख़ीरे
ذخیرے میں چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر